السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے، اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے نماز خوف کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 1420۔ سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ ہم دشمن کے مقابل صف آرا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شریک افراد نے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے۔ پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنے طور پر ایک ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے۔ اور نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور انہوں نے اضافہ نقل کیا ہے، جب خوف اس سے زیادہ ہو تو پھر پیادہ یا سوار، قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو، جس طرح ممکن ہوتا نماز پڑھتے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1421۔ یزید بن رومان صالح بن خوات سے، اور وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنے طور پر نماز پوری کی اور جا کر دشمن کے سامنے صف بنا لی۔ پھر دوسری جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی باقی رکعت انہیں پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ بخاری مسلم۔ امام بخاری نے ایک دوسری سند سے قاسم عن صالح بن خوات عن صالح بن ابی حسمہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1422۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم ذات الرقاع پہنچے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم کوئی سایہ دار درخت پاتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مشرک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر نیام سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور اسے درخت کے ساتھ ہی لٹکا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ حدیث نمبر 1423۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔ ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائیں جبکہ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم سب نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ اور آپ کے ساتھ والی صف سجدہ میں چلی گئی اور دوسری صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر چکے تو آپ کے ساتھ والی صف کھڑی ہو گئی تو پچھلی صف سجدہ کے لیے جھکی، پھر وہ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر پچھلی صف آگے بڑھی اور اگلی صف پیچھے آ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ کے ساتھ والی صف جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی سجدے میں چلے گئے اور پچھلی صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے کو کر چکی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1424۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بطن نخل میں لوگوں کو حالت خوف میں نماز ظہر پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا، پھر دوسری جماعت آئی تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا۔ حدیث نمبر 1425۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زجنان اور اصفہان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا نماز عصر انہیں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، بس تم پختہ عزم کر کے ایک ہی بار ان پر حملہ کر دو۔ اسی سنا میں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، آپ انہیں اس طرح نماز پڑھائیں کہ ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ ان کا بچاؤ کرے اور ان کے اسلحے کا خیال رکھے، پس ان کی تو 1 رکعت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ حدیث باب الصلاۃ میں نماز عیدین کا بیان ہے کہ حدیث نمبر 1426 ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام جاری کرتے، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ فرماتے یا کسی چیز کے بارے میں حکم فرمانا ہوتا تو آپ اس کے متعلق حکم فرماتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 1427 جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی جن میں اذان اور اقامت نہیں تھی۔ حدیث نمبر 1428 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1429 ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کے متعلق حکم فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنے گردنوں سے زیور اتار کر بلال کے حوالے کر رہی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ حدیث نمبر 1430 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر آپ نے ان 2 رکعتوں سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ حدیث نمبر 1431 ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے روز حیضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حیضہ عورتیں جائے نماز سے دور رہیں۔ کسی خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ والی اسے اپنی چادر میں شریک کار بنا لے۔ حدیث نمبر 1432 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر ایام تشریق میں ان کے پاس آئے تو ان کے ہاں 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جنگ بعث میں انصار کے کارناموں کے بارے میں گیت گا رہی تھیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ابو بکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ تو ایام عید ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ حدیث نمبر 1433 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1434 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1435 براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا تو فرمایا آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا تو اس نے سنت کے مطابق کیا، اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ گوشت کی بکری ہے، محض گوشت کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی ذبح کر لی، اس میں قربانی کا کوئی ثواب نہیں۔ حدیث نمبر 1436 جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جو شخص نماز عید کے بعد ذبح کرے تو اسے اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ حدیث نمبر 1437 براء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عید کے لیے سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنی ذات کی خاطر ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کی۔ حدیث نمبر 1438 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1439 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ 2 دن کیا ہیں؟
انہوں نے عرض کیا ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے عطا فرما دیے ہیں۔ حدیث نمبر 1440۔ وریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1441۔ کثیر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ کثیر کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ حدیث نمبر 1442۔ جعفر بن محمد سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر نے نماز عیدین اور نماز استسقاء میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی اور بلند آواز سے قرات کی۔ حدیث نمبر 1443۔ سعید بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اور حذیفہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں میں کیسے تکبیر کہا کرتے تھے، تو ابو موسیٰ نے فرمایا آپ نماز جنازہ کی تکبیروں کی طرح 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حذیفہ نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا۔ حدیث نمبر 1444۔ برا سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان پیش کی گئی تو آپ نے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 1445۔ عطا رحمۃ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ اپنے چھوٹے نیزے پر ٹیک لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 1446۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، انہیں یاد دہانی کروائی اور اپنی اطاعت کی ترغیب دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے ساتھ خواتین کی طرف گئے تو انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور واعظ و نصیحت کی اور یاد دہانی کرائی۔ حدیث نمبر 1447۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ حدیث نمبر 1448۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عید کے روز بارش ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ حدیث نمبر 1449۔ ابو الحویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کے نام نجران خط لکھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز دیر سے پڑھو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ حدیث نمبر 1450۔ ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں فرمایا کہ کل عیدگاہ پہنچیں۔ حدیث نمبر 1451۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ کے واسطے سے مجھے بتایا، انہوں نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ پھر میں نے کچھ مدت بعد عطا سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ نماز عید الفطر کے لیے امام کے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، اذان و اقامت والی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس روز اذان و اقامت نہ اذان تھی نہ اقامت۔ حدیث نمبر 1452۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، جب آپ نماز پڑھ لیتے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماتے یا اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو آپ اس کے متعلق انہیں حکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، اور خواتین سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جاتے، یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور حکومت آیا تو میں مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا تھا کہ ہم عیدگاہ پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کثیر بن سالت نے گارے اور اینٹوں سے ایک ممبر تیار کر رکھا تھا۔ مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، گویا وہ مجھے ممبر کی طرف لے جانا چاہتا تھا جبکہ میں نے اسے نماز کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ عزم دیکھا تو میں نے کہا نماز سے ابتدا کرنا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا نہیں ابو سعید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ طریقہ متروک ہو چکا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میرے علم کے مطابق تم خیر و بلائی پر نہیں ہو۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر وہ ممبر سے دور چلے گئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔